کنسپریسی ہے میڈیا میں, اکانومسٹ میں, اور ان تمام بزنس سکولز میں کہ جہاں پہ اکانومی پڑھائی جاتی ہے, وہاں پہ ان باتوں کو ڈسکس نہیں کیا جاتا, اس لیے کہ پورا کفر کے نظام کی بنیاد ان پر ہے. اگر آپ اس اکنامک سسٹم کو سمجھ جائیں جس کی وجہ سے یہ جنگیں برپا ہو رہی ہیں, جس کی وجہ سے یہ دنیا کو قوموں کو غلام بناتے ہیں, اس میں ورلڈ بینک کا رول کیا ہے, IMF کا رول کیا ہے, UN کا رول کیا ہے, کہاں یہ گولڈ کرنسی پیپر کرنسی میں تبدیل ہوتی ہے, اور کہاں یہ کس طریقے سے یہ زائنسٹ بینکنگ سسٹم, فیڈرل ریزرو اور بینک آف انگلینڈ اور سوئس بینکنگ, کس طرح یہ آپریٹ کرتے ہیں دنیا میں اپنے کفر کے نظام کو قائم کرنے کے لیے. اور ہمیں اس میں کوئی شبہ نہیں یہ کہتے ہوئے کہ دیکھیے کہ جس مسیحا کا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں یہودی, مسلمانوں کی زبان میں اس کا ایک نام ہے, مسلمان اس کو دجال کہتے ہیں. ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے. یہ جو نظام قائم ہو رہا ہے, یہ جو گریٹر اسرائیل اور اس کے بعد پوری دنیا میں اپنا نظام قائم کر کے لوگوں پر غلبہ اور لوگوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور ان کو غلام بنانا چاہتے ہیں, یہ بنیادی طور پر دجال کا ایک نظام ہے. ہم یہ صرف غصے میں یا صرف جذبات میں آ کے یہ بات نہیں کر رہے, ہم آپ کو ثابت کریں گے ان کے اپنے ہی بینکنگ سسٹم سے کہ کس طرح اینٹی کرائسٹ یا دجال یا یہ فرعون کا یہ نظام جو انہوں نے قائم کیا ہے, یہ ان کے لیے کتنی بڑی مذہبی اہمیت ہے ان کی نظر میں کہ اس نظام کو قائم کرنا. اب جو کچھ ہم آگے بات کریں گے وہ حیران کن بھی ہے, خوفناک بھی ہے, اور ٹو بی آنسٹ دہشت زدہ کرنے والا بھی ہے. لیکن اور اتنا ناقابل یقین ہے کہ پہلا سوال لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوگا کہ آج یہ باتیں آپ کر رہے ہیں تو ہمیں کسی اور سورسز سے یہ باتیں کیوں نہ معلوم ہوئی. تو بہرحال جو بات ہم نے کہی کنسپریسی آف سائلنس ہے, آج انشاءاللہ ہم اس کنسپریسی کو توڑیں گے, بات کھل کے کریں گے, اور یہ پیغام اگر ہماری قوم تک پہنچتا ہے, ایک دفعہ ڈائگنوسس ہو جائے پرابلم کا, تو پھر حل بھی دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے بات کرتے ہیں ہسٹوریکل اینڈ قرآنک کانسیپٹس آف کرنسی اینڈ ربا. ہمارے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے, اس نظریے سے کیا اس کی حیثیت ہے اور کس طرح سے اس کی پروگریشن ہونی چاہیے؟ دیکھیے بہت خوبصورت ہے نا آپ کا سوال ہے. ایک بات نوٹ کیجئے گا, ہزاروں سال سے انسان اس دنیا میں تہذیبیں اور سویلائزیشنز اور حکومتیں بناتے چلے آئے ہیں. منگولیا میں چنگیز خان کی حکومت سے لے کے رومن اور پرشین امپائرز بھی رہی ہیں, خلافت عثمانیہ بھی رہی ہے, اس کے بعد پوری دنیا میں, اسپین میں بھی حکومت مسلمانوں نے کی, پوری دنیا میں ہزاروں سال سے انسان حکومت کرتا چلا آ رہا ہے. تہذیبیں ہیں, تجارتیں ہوتی ہیں آپس میں, قومیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتی آئی ہیں. جو آج تہذیبیں اور سویلائزیشنز بنی ہیں, اس سے بڑی بڑی تہذیبیں انسان نے پہلے بنائی ہیں. ان تمام کی بیسک اکنامک سسٹم کس چیز پر بیس کرتا تھا؟ وہ تھا گولڈ اور سلور پہ. The gold billion and the silver billion. جو بنیاد تھی انسان کی, سونے کی اشرفی یا درہم یا دینار, چاہے وہ سونے کی اشرفی یا سونے کا سکہ چائنا میں بنا ہو, سونا سونا ہے, دنیا میں ہر جگہ وہ استعمال ہوتا تھا, بہت بے شک کسی اور بادشاہ کی ہو اس پہ. یہ بات کہ انسانوں نے ہمیشہ اس گولڈ سٹینڈرڈز کو استعمال کیا ہے, یہ ایک بنیاد ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم اس کے بعد انشاءاللہ اس کو ایکسپلین کریں گے. جی زید صاحب, واپس آتے ہیں تو پھر اسی ٹاپک کو یہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ابھی آپ نے چھوڑا ہے گولڈ اینڈ سلور بلین پہ, واپس آ کے اسی بارے میں بات کریں گے. ہم ملتے ہیں بریک کے بعد. ہماری جو پروگرام راز ٹیکس میں ایک بار پھر خوش آمدید. جی زید صاحب, ہم بات کر رہے تھے گولڈ اینڈ سلور بلین کی, ہم بات کر رہے تھے اشرفیوں کی, اس سے آگے پلیز بات. دیکھیے یہ بات اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ پورا کفر کا نظام جو اس وقت گلوبل اکنامک سسٹم جو زائنسٹ نے بنایا ہوا ہے, اس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ دنیا دوبارہ گولڈ اور سلور سٹینڈرڈز پہ نہ چلی جائے, یعنی سونے اور چاندی کے سکے دوبارہ نہ آ جائیں. کفر, یقین کیجئے کہ چھوٹی سی بات لگتی ہے, لیکن کفر کا پورا نظام قائم ہے اس بات کو مینٹین کرنے کے لیے کہ دوبارہ سے تاریخی طور پر انسان جو ہزاروں سال سے ہمیشہ سونے اور چاندی کے سکے استعمال کرتا رہا. دیکھیے ہوتا کیا تھا پہلے کہ یا بارٹر کرتے تھے لوگ, یعنی مال کے بدلے مال, گندم لے لی اور اس کے بدلے کوئی سلور لے لی, یا کوئی یا سلک لے لیا, یا کھانے پینے کی چیزیں ایکسچینج کر لی, یا سونے میڈیم آف ایکسچینج سونے اور چاندی کے سکے ہوتے تھے. دیکھیے کرنسی بنیاد ہوتی ہے کسی بھی اکنامک سسٹم کی. کرنسی کون سی ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی اور انسانوں کی تاریخ میں بھی, مسلمان اکنامک سسٹم میں بھی, قرآن میں بھی, سنت میں بھی کرنسی پہ بہت زیادہ ایمفسس ہے. اللہ نے جب بھی قرآن میں ذکر کیا ہے تو درہم اور دینار کا ذکر کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں درہم اور دینار کا ذکر ہوا ہے, یعنی سونے اور چاندی کے سکے. تو مسلم اکنامک سسٹم جو جسٹ بیلنسڈ اکنامک سسٹم ہے, سونے اور چاندی کے سکے پہ بنیاد کرتا رہا ہے. انسانی تاریخ سونے اور چاندی پہ, یعنی جیسے بات ہم نے عرض کی کہ چاہے رومن اسپارٹن امپائر اٹھا لیں یا منگولین امپائر اٹھا لیں, سونے اور چاندی کے سکے چلا کرتے تھے. اس کے بہت سارے فائدے تھے.
اس کی پہلی فائدہ یہ تھا، دیکھیے جو کرنسی ہوتی ہے اس کی ایک فنڈامنٹل کوالٹی یہ ہے کہ اس کی ویلیو اس کے اندر ہونی چاہیے. یعنی سونے کی اپنی ایک ویلیو ہے، سونے کی اپنی ایک انٹرنسک ویلیو ہے. اب یا گندم کی اپنی ایک انٹرنسک ویلیو ہے، گندم کو آپ کھا بھی سکتے ہیں، اس کو آپ ایکسچینج کر سکتے ہیں. اس سونے کے سکے کے چاندی کے سکے کی اپنی ایک ورتھ ہے جو دنیا میں قابل قبول ہے. تو ہوتا یہ تھا کہ ایک انسان آزاد ہوا کرتے تھے جب وہ سونے اور چاندی کے سکوں میں ڈیل کرتے تھے، کیونکہ چین سے ایک آدمی چلا ہے، اس نے اپنے سونے کے سکے ساتھ رکھے، اب وہ یورپ میں بھی جا کے تجارت کرتا ہے تو وہ آزاد ہے. دنیا میں ہر جگہ اس کی کرنسی ایکسپٹ ہوتی تھی. یہ نہیں ہوتا تھا کہ چین کا ایک آدمی یا یورپ میں بیٹھا ہوا ایک بینکر جو ہے وہ چین کی پوری قوم کو غلام بنا لے. یہ پاسبل نہیں تھا اس اکنامک سسٹم میں. یہ پاسبل نہیں تھا کہ پاکستان کے اندر بیٹھا ہوا کوئی شخص تجارت کرے تو نیو یارک میں بیٹھا ہوا یہودی اس میں سے اپنا حصہ نکال لے. اس اکنامک سسٹم میں یہ پاسبل نہیں تھا کیونکہ ٹرانزیکشن ریئل ویلتھ کی ہوتی تھی. انسان آزاد تھے. ایک انسان اپنی دولت لے کے رکھ لے، سونے کے سکے کو زمین میں دبا دو، 100 سال کے بعد نکالو تو سونے کا سکہ ہے وہ. تو یہ ٹرانسفربل ویلتھ تھی، اس کو ڈیویلیو نہیں کیا جا سکتا تھا، اس کو ڈیپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا تھا، اس کی ایک حیثیت تھی. یعنی یہ ساری فنڈامنٹل کوالٹیز ہوتی تھی ایک سونے اور چاندی کے سکے میں، جس کی وجہ سے اسٹیبل اکنامک سسٹمز تھے. اگر کوئی بادشاہ مارکیٹ میں دولت لانا بھی چاہتا تھا تو اس بادشاہ کو کہیں سے کھود کے ڈھونڈ کے لا کے تلاش کر کے سونا پیدا کرنا پڑتا تھا. نہیں تھی، اس طرح نہیں تھا کہ بے درے دولت مارکیٹ میں ڈال دی جائے. دشمن کا ملک اگر کوئی آپ کی کرنسی پیدا کرنا چاہتا تھا تو اس کو بھی سونے کے سکے ہی بنانے پڑتے تھے. یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ کوئی ردی کاغذ چھاپ کے کہیں سے لے آئے اور آپ کے بینک نوٹس کاپی کر لیں. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کا سب سے اسٹیبل اکنامک سسٹم، ایسا اکنامک سسٹم جس کے اندر انفلیشن نہ ہو، ایسا جس کے اندر انٹرنسک ویلیو کرنسی کی ہو. دیکھیے جب آپ نے کچھ کوئی کموڈٹی لی ہے، کوئی چیز کسی انسان سے لی ہے تو اس کے بدلے جو آپ نے دیا ہے اس میں بھی ویلیو ہونی چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تجارت کو حلال قرار دیا ہے، ربا کو حرام قرار دیا ہے. کیونکہ ربا اس زمانے سونے اور چاندی کے سکوں کے دور میں بھی ربا کا نظام یا سود کا نظام، ربا یا سود کا نظام چلا کرتا تھا. کس کو کہتے ہیں ربا؟ دیکھیے کہ مثال کے طور پہ ایک انسان کو آپ نے 100 روپے قرض دیا یا 100 اشرفی قرض دی اور جواب میں آپ نے اس سے کہا کہ اوور پیریڈ آف ٹائم 120 یا 130 اشرفیاں تم سے واپس جس کو ہماری اردو میں سود کہتے ہیں، انٹرسٹ اس کو، یا اس کو عربی میں اس کے لیے ٹرم ربا ہے. قرآن نے لفظ ربا استعمال کیا. ظاہر سود فارسی کا لفظ ہے، ربا عربی کا ہے، ہمارے اردو میں سود استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ انٹرمنگل ٹرم ہے، ایک ہی معنی ہے ان کا. تو ہم سود استعمال کریں گے یا ربا استعمال کریں، اٹ مینز دا سیم تھنگ. اب یہ اس سونے اور چاندی کے اکنامک سسٹم پر ربا کا نظام اس وقت بھی قائم تھا. یعنی اس وقت بھی کوئی سود خور یہودی ایسے ہوا کرتے تھے. قرآن کے نے کثرت سے استعمال کیا. قرآن نے خاص طور پہ جو یہودیوں کو ڈیفائن کیا ہے اس میں ان کے اکنامک ٹرانزیکشنز کو کثرت سے استعمال کیا. قرآن نے بہت زیادہ ہمیں تعارف کروایا اس بات کا کہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ یہودی اکنامک ٹرانزیکشنز کیسے کرتے ہیں. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی سود کی طرح کی ایک چیز ہے، تو اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا، سود کو حرام قرار دیا ہے، اور سود کھانے والوں کے خلاف اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان جنگ کیا ہے. یعنی یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ربا کے نظام کے خلاف اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان جنگ ہے. اعلان جنگ یا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں مشرکین کے خلاف کیا ہے، یا اعلان جنگ کھلم کھلا حرب من اللہ و رسول کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو سود اور ربا کا کاروبار کرتے ہیں. یعنی ایک لمحے کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایسی کون سی خوفناک بات ہے. اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ سود اور ربا کا کام کرنے والے ایسے ہیں جن کو شیطان نے چھو کے باولا کیا ہوا، یا تخبط الشیطان من المس، یعنی شیطان ان کو چھو کے دیوانہ کر دیتا ہے، پاگل کر دیتا ہے. یعنی دے آر میڈ پیپل. اتنے ایمفیسس سے بات کیے. سو اس لیے ہم ایمفسائز کر رہے ہیں اس بات پہ کہ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ سود اور ربا کا جو نظام قائم ہوا ہے، جس کی بنیاد پر آج یہ گلوبل اکنامک سسٹم جو کہ دجال کا نظام ہے، جو کہ زائنسٹ قائم کرنا چاہتے ہیں، جو پری ریکویسٹ ہے ان کی اس گلوبل گریٹر اسرائیل اسٹیٹ بنانے کے لیے، اور جس کے نتیجے میں اسرائیلی ریاست سے بیٹھ کے ان کا ارادہ یہ ہے کہ پوری دنیا پر قبضہ کر کے اکنامک انسلیومنٹ اور اس کے بعد فزیکل انسلیومنٹ اس قوم کو کریں گے. اس لیے یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ تاریخی طور پر سود اور ربا کا نظام اور کرنسی کا کانسیپٹ کیا تھا، اور اس کو انہوں نے کس طرح مینوپولیٹ کیا پچھلے 150 سال میں، کہ وہاں سے لے کر آج جو نظام آپ دیکھتے ہیں وہ یہاں تک کیسے پہنچا. ڈیفیکلٹ کانسیپٹس ہیں، ہم تیز نہیں جائیں گے، ہم اس میں آہستہ بات کریں گے، لیکن یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس ویری کانسیپٹ. جو بریف کرتے ہیں کرنسی کو سمجھیے پہلے. بیس کانسیپٹ از کرنسی. کرنسی تاریخ انسانی میں ریئل ویلتھ ہوتی تھی. جب ٹرانزیکشن کرتے ہیں آپ کسی مال کسی چیز کا، تو جو آپ چیز دیتے ہیں اس کی اپنی ویلیو ہونی چاہیے. کیش کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو مال کے بدلے مال دیں یا اس کو سونے اور چاندی کے سکے دیں. یہ اکنامک سسٹم سٹیبل ہوتا ہے. اس کو سمجھیے گا، ہم اس کو بلڈ کر کے پھر آگے آئیں گے کہ کہاں سے وہ اکنامک سسٹم جو سونے اور چاندی کے سکے پہ تھا یہ وہاں سے نکل کر آج کیسے پہنچا. جب یہ بات ہو رہی ہے تو ذہن میں یہی سوال آتا ہے کہ ویئر ڈڈ دس پیپر منی کانسیپٹ دین کم فرام، اٹس اوریجن اور اس کی ماڈرن شیپ کیا ہے.
تو اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا ہمیں بتائیں. میں آپ کو پہلے جنرل کانسیپٹ دیتا ہوں اس سے پہلے کہ فزیکلی جو باتیں ہم کریں گے اس کی فزیکل مثالیں آپ کو اپنے آس پاس دیں گے. پہلے جنرل کانسیپٹ ایک سمجھ لیجیے. دیکھیے مثال کے طور پر ایک معاشرہ ہے جس کے اندر لوگ سونے اور چاندی کے سکے استعمال کرتے ہیں جس طرح دنیا میں ہمیشہ ہوتا ہے. اس معاشرے میں ایک شخص نے اپنی دکان کھولی جس کو نام رکھا اس نے بینک, اور اس نے آ کے لوگوں سے یہ کہا کہ تم سونے اور چاندی کے سکے لے کے پھرتے ہو, تمہیں دقت ہوتی ہے, لوگ لوٹ لیتے ہیں, تکلیفیں ہوتی ہیں, تم ایسا کرو کہ سونے اپنا لا کر میرے پاس جمع کرا دو اور میں تمہیں اتنے سونوں کی رسید ایشو کر دیتا ہوں. یعنی 100 سیف ڈپازٹ, تم مجھے 100 اشرفیاں دو, میں تمہیں رسید دے دیتا ہوں 100 اشرفیوں کی. تم نے مجھے 50 اشرفیاں دو, میں تم کو رسید دے دیتا ہوں, تم آپس میں تجارت رسیدوں پہ کر لو. اور یہی ہونا شروع ہو گیا کہ جب لوگوں کو اطمینان ہو گیا کہ یہ بینک بنا ہوا ہے, اپنی اشرفیاں انہوں نے بینک میں جمع کرا دی, رسیدیں لے لی. اب ایک کانسیپٹ میں آپ کو بتاؤں, 100 اشرفیاں اگر بینک پہ رکھی ہیں, 100 رسیدیں مارکیٹ میں چل رہی ہیں تو بالکل ٹھیک ہے. جس آدمی کو ضرورت ہے وہ بینک کے پاس اپنی رسید لے کر آتا تھا, اپنی اشرفیاں لیتا تھا اور چلا جاتا تھا. آسانی ہے, یہاں تک تو بڑی آسانی ہے. پھر یہ ہوا کہ جس شخص نے بینک بنایا تھا اس نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ آپس میں اتنے خوش ہیں رسیدوں سے کام کرنے میں کہ کوئی آتا نہیں ہے سونا لینے کے لیے میرے پاس. تو چونکہ اس کے پاس اختیار تھا رسید ایشو کرنے کا, تو سونا اس کے پاس 100 روپے کا تھا, رسیدیں اس نے 1000 روپے کی ایشو کرنا شروع کر دی. اب یہ جو 900 روپے کی فالتو رسیدیں اس نے ایشو کی ہیں کہ جعلی رسیدیں ہیں. اگر اس کو ذہن میں رکھیے گا ذرا, یہاں پہ بینکنگ سسٹم شروع ہو رہا ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس. اگر 100 روپے کا سونا اس کے بدلے 100 روپے کی رسید ہے تو وہ رسید تو ٹھیک ہے کیونکہ اس کے پیچھے سونا موجود ہے. جب اس نے یہ دیکھا کہ کوئی آدمی سونا لینے نہیں آ رہا ہے اور رسید جاری کرنے کا اختیار بھی اس کے پاس ہے, تو اس شخص نے جعلی طریقے پہ فراڈ کر کے 900 روپے کی فالتو رسیدیں جاری کر کے مارکیٹ میں چھوڑ دی. لوگوں کو تو نہیں پتا کہ اس کے پیچھے سونا موجود ہے یا نہیں ہے, لوگ ان رسیدوں کو استعمال کرنے لگے. تیسرا سٹیپ اس نے کیا کیا, اس نے یہ دیکھا کہ چونکہ رسیدیں ہی مارکیٹ میں چل رہی ہیں, اس نے یہ سونا لیا اور غائب کر دیا. اب جو رسیدیں ہیں 1000 روپے کی جو رسید مارکیٹ میں چل رہی ہے وہ تمام جعلی رسیدیں ہیں کیونکہ ان کے پیچھے جو سونا ہے وہ غائب ہو چکا ہے. سر صاحب بہت انٹرسٹنگ کانسیپٹ بیان کریں آپ, لیکن وقت ہو ایک بریک کا. ہم ابھی حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. کانسیپٹ آپ بیان کرے تھے, وی ور آن دا تھرڈ اسٹیج آف دیٹ. جی اب دیکھیے جو بات ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں کہی کہ بنیادی طور پر اگر ان رسیدوں کے پیچھے سے سونا غائب کر دیا جائے تو وہ رسیدیں اب جعلی رسید ہے, فیک رسید سے, کیونکہ پیچھے سونا نہیں ہے اور لوگوں کو پتا نہیں ہے. لوگ اس لیے استعمال کر رہے ہیں ان رسیدوں کو آپس میں کہ جو چیزیں خریدنی ہوتی ہیں وہ رسید دیتے تھے اس ایزمپشن پہ کہ اس کے پیچھے سونا موجود ہے, لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ جو سود خور بینکر بیٹھا ہوا تھا وہ سونا لے کر غائب ہو چکا. جس دن لوگوں کو پتا چل گیا اس دن وہ بھاگیں گے اپنے پیسے لینے کے لیے. جو اشرفیاں رکھوائی تھی انہوں نے, اشرفیاں وہاں ہوں گی نہیں, نتیجتاً پورا سسٹم کولیپس کر جائے گا. یہ کہانی نہیں ہے 15ویں صدی میں, 16ویں صدی میں, 17ویں صدی میں, 18ویں صدی میں پورے یورپ میں کثرت سے یہودی سود خور یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھنے لگی تھی کہ یہ پورا سینیریو جو آپ نے ڈیولپ کیا یہ ہائپوتھیٹیکل ہے یا ہسٹوریکل ہے؟ یہ ریئل ہے. ہوتا یہ تھا کہ پورے یورپ میں یہودی سود خور جگہ جگہ جا کے اپنی دکانیں لگاتے تھے اور لوگوں اور وہ ایشو کرتے تھے رسیدیں اور لوگوں سے کہتے تھے سونا ہمارے پاس رکھوا دو. آپ نوٹ کریں کہ اسی زمانے میں انشورنس شروع کی انہوں نے, اسی زمانے میں انہوں نے بینکنگ سسٹم شروع کیا جو بیسک تھا. ایک آدمی بڑا ٹریڈر بزنس مین آتا تھا, لوگوں سے کہتا تھا سونا میرے پاس رکھو رسید لے جاؤ, اور لوگ رسیدوں میں کاروبار کرتے تھے. اس کی بڑی لمبی تاریخ ہے جو 15ویں, 16ویں, 17ویں, 18ویں صدی سے وہ تمام جو کہ امپیریل ایج ان کی بنتی ہے, کولونیل ایریا جو ہے اس کے اندر ہی کثرت سے یہ چیزیں استعمال ہوتی تھی. اور ہوتا یہ تھا کہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد ایک بینک کولیپس کرتا تھا. بینک کولیپس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص سونا لے کے غائب ہو جاتا تھا, ڈیفالٹ کرتا تھا, اور لوگ رسیدیں جن کی رسیدیں ہوتی تھی, جنہوں نے اپنے اکاؤنٹ رکھوائے ہوتے تھے, وہ پاگل ہو جاتے تھے, بینکرپسی ہوتی تھی, دوائی مر جاتی تھی. یہ کانسیپٹ آغاز تھا ماڈرن بینکنگ کا. ہم کیس اسٹڈی لیں گے صرف امریکہ کی, کیونکہ امریکن کیس اسٹڈی اس لیے کہ US ڈالر اور فیڈرل ریزرو کی طرف آئیں گے. دنیا کی سب سے بڑی کرنسی اس وقت چونکہ ڈالر ہے, لہذا صرف ایک مثال سے آپ کو پوری دنیا کا نظام سمجھ میں آ جائے گا. 1870, 80, 90 وغیرہ میں امریکہ میں یہ کثرت سے ہو رہا تھا کہ پرائیویٹ بینکس تھے جو لوگوں کا سونا اپنے پاس رکھتے تھے اور اس کے مقابلے میں ان کو امریکن ڈالر یعنی رسید جو ہے بنیادی طور پر پیپر کرنسی جو ہے بنیادی طور پر وہ رسید ہوا کرتی تھی اس سونے کی جو بینک میں رکھا ہوا ایکنالجمنٹ ہوتی تھی. بینک نوٹ یہاں سے نکلنا شروع ہوئے جس کو بینک نوٹ کہتے ہیں. نوٹ بینک جاری کرتا ہے, یعنی اس امریکہ میں چھوٹے چھوٹے کئی بینک تھے جو انہوں نے کام کرنا شروع کیا. کہ جس طرح ہم نے آپ کو بات بتائی کہ امریکہ میں جب امریکہ بنا تقریباً 150-200 سال پہلے, اس وقت سونے اور چاندی کے سکے وہاں چلا کرتے تھے.
امریکہ میں بھی یعنی برٹش امپائر سونے اور چاندی کے سکے استعمال کرتا تھا. برٹش اسٹرلنگ پاؤنڈ ایک سکہ ہوا کرتا تھا, گولڈ کوائن, بڑا اس کی ویلیو ہوا کرتی تھی. اور ساتھ ساتھ بینک آف انگلینڈ نے بھی یہی کیا جو امریکن بینکوں نے کیا کہ انہوں نے اسٹرلنگ پاؤنڈ کا نوٹ بھی نکالا, یعنی اور لیکن دے ور ایز گڈ ایز ایچ ادر, اس لیے کہ آپ نوٹ استعمال کریں یا سونے کا سکہ استعمال کریں, انٹرچینجبل سے پرابلم کوئی نہیں تھی, بینک ایکسچینج کرتا تھا. یہ گولڈ بیکڈ کرنسی تھی, یعنی اس کو کہتے ہیں اکنامک سسٹم جو گولڈ بیکڈ ہے, جس کی بنیاد پر سونا موجود ہے. 19ویں صدی میں پورے امریکہ میں سونے کا نظام تھا, کرنسی سونے کی ہوا کرتی تھی. کئی بینک امریکہ میں اس طرح کے بنے کہ جنہوں نے لوگوں سے پیسے لیے, لوگوں سے سونا لیا, رسیدیں ایشو کی, اور رسیدیں بینک ایشو کرتا تھا, دوسرے لفظوں میں رسیدیں چھاپا کرتے تھے, یہ نوٹ چھاپتے تھے, نوٹ چھاپ کے دیتے تھے لوگوں کو, اور لوگ اپنے پاس لا کے ان کو پیسے رکھواتے تھے. پھر وہی سلسلہ شروع کر دیا جو کہ ہم نے پہلی مثال میں آپ کو دی تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ جب سونا 100 روپے کا ہمارے پاس رکھا ہوا ہے تو یہ رسیدیں 1000 روپے کی نکال دیا کرتے تھے, کیونکہ دیکھتے تھے معلوم کسی کو ہوتا نہیں تھا. پھر اچانک کسی کو خیال آتا تھا, کسی آدمی کو, کہ یار جو رسیدیں ان کے پاس ہیں, آؤ اپنے پیسے سونا لینے چلتے ہیں, اور اگر 800 آدمی اپنا سونا لینے پہنچ جائیں تو سونا تو وہاں 100 کا رکھا ہوا, رسیدیں 1000 کی ہیں. نتیجہ یہ ہوتا تھا بینک کولیپس ہو جاتا تھا. اس کو انگریزی میں ایک اصطلاح ہے رن آن دا بینکس, جسے آج بھی اصطلاح استعمال ہوتی ہے. ابھی 2 مہینے پہلے انگلینڈ میں ایک بینک کولیپس ہوا ہے, ناردرن راک کا. ایگزیکٹلی اس کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے کہ لوگ اپنے پیسے لینے گئے, وہاں پیسے ہی نہیں تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ بینک کولیپس کر گیا. یہ سلسلہ جو 200 سال پہلے شروع ہوا تھا آج بھی جاری ہے. ناردرن راک 2 مہینے پہلے کولیپس ہوا ہے. اس پروسیس کانسیپٹ یہی ہے کہ بینک اپنے سونے سے زیادہ رسیدیں ایشو کرتے تھے. جب کئی بینک اس طرح کولیپس ہونا شروع ہوئے امریکہ میں, کیونکہ سود خور کی, چونکہ یہ تخبط شیطان من المس ہے, کیونکہ شیطان نے چھو کے باولا کیا ہوا ہے اس کو, سود کھانے کا ان کو شوق ہے. زیادہ سے زیادہ قرضہ یہ اس لیے دیتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سود ان کو ملے. انسانوں کا خون چوسنا ان کی خصلت اور فطرت میں ہے. یہ اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ سکتے اس بات پہ کہ ہم اس نظام کو سٹیبل رہنے دیں. انٹرنسکلی انسٹیبل سسٹم ہے کہ جب آپ سونا رکھ لیں گے اور زیادہ رسیدیں ایشو کریں گے تو جب لوگ اپنا سونا لینے کے لیے آئیں گے تو بینک کولیپس کر جائے گا. ہر 20-30 سال بعد امریکہ میں کئی بینک کولیپس کر رہے تھے. یہ 19ویں صدی کے آخر کی بات ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ یہ سارے پرائیویٹ بینک اکٹھے ہوئے اور 1913 میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم سارے جو دہشت گرد گنڈے موجود ہیں, ہم سارے جو لوگوں کا پیسہ ہڑپ کر جاتے ہیں, تھوڑے تھوڑے عرصے بعد ہم میں سے ایک مارا جاتا ہے, کیونکہ ہم اپنی عادت سے باز تو آئیں گے نہیں. تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم مل کر ایک بڑا بینک بناتے ہیں, ایک بڑا بینک جس کا کام یہ ہوگا کہ ہم میں سے کوئی بینک اگر تباہ ہونے لگے تو وہ بڑا بینک اس کو فنڈ کر کے اس کی مدد کرے گا اور اس کو بچائے گا بیک اپ کے طور پر. 15 یا 16 پرائیویٹ بینکوں نے مل کر ایک بڑا بینک امریکہ میں بنایا, اور گیس کریں گے اس کا نام کیا رکھا؟ فیڈرل ریزرو, یو ایس فیڈرل ریزرو. اور یہ بات ذرا کان کھول کے ہوش سے سنیے گا, یو ایس فیڈرل ریزرو پرائیویٹ بینک ہے, امریکن حکومت اس کو اون نہیں کرتی. یعنی اتنا خوفناک تصور ہے اگر آپ اس کو سمجھیں کہ اگر آج ہم یہ کہیں کہ پاکستان میں 6 یا 7 بینک مل کے, حبیب بینک, نیشنل بینک, الائٹ بینک, گرینڈلز بینک, پاکستانی بینک مل کے اسٹیٹ بینک خرید لیں, Whom is it owned by? یعنی پاکستانی یہ بینک مل کے اسٹیٹ بینک خرید لیں, اور حکومت پاکستان کا اسٹیٹ بینک میں کوئی اختیار نہ ہو, حکومت پاکستان پاکستانی کرنسی جاری نہ کر سکتی ہو, پرائیویٹ بینک کرنسی جاری کریں, تو اس تصور سے دہشت طاری ہو جاتی ہے کہ پھر یہ پورا اکنامک سسٹم چند پرائیویٹ لوگ کنٹرول کر رہے ہیں. اور یہ فیڈرل ریزرو بینک, فیڈرل ریزرو بینک 1913 میں بنایا گیا, اور ان لوگوں نے اتنے طاقتور, یہ لوگ زائنسٹ تھے, اتنے طاقتور ان لوگوں کے بینک یہودی تھے, اتنا پاورفل بینکنگ سسٹم ان کا انفلوئنس تھا اس وقت یو ایس اکانومی میں کہ کانگریس سے 5 منٹ میں یہ بل پاس کرایا انہوں نے کہ کانگریس نے امریکی حکومت نے کرنسی جاری کرنے کا اختیار اپنے ہاتھ سے دے دیا, اور ایک پرائیویٹ کارپوریشن فیڈرل ریزرو کو یہ رائٹ دے دیا گیا کہ آئندہ امریکن کرنسی یہ پرائیویٹ بینک چھاپے گا. یعنی دوسرے لفظوں میں 10 پرائیویٹ بینک, انہوں نے حصص خریدے, شیئرز خریدے, ایک بڑا بینک بنایا جس کا نام انہوں نے فیڈرل ریزرو رکھا, اور امریکن کرنسی جاری کرنے کا حق ایک پرائیویٹ کارپوریشن کو دے دیا گیا. یعنی 10-15 یہودی پورے امریکہ کی کرنسی چھاپنے کا اور اس کو جاری کرنے کا اختیار ان کے پاس آ گیا, اور امریکن حکومت اپنا نوٹ نہیں چھاپ سکتی. امریکن گورنمنٹ جب کرنسی ایشو کرنا چاہتی ہے تو فیڈرل ریزرو سے قرض لیتی ہے. یعنی یہ اتنا عجیب و غریب اور خوفناک تصور ہے کہ آپ یہ سمجھیے حکومت اس کی ہوتی ہے جس کا سکہ چلتا ہے, سکہ امریکن حکومت کا نہیں ہے, سکہ فیڈرل ریزرو کا ہے, اور فیڈرل ریزرو پرائیویٹ بینک ہے جس کو 10-12 یہودی بینکرز اون کرتے ہیں, اور اس کے مختلف بینکس نے اس کے شیئرز ہیں. یعنی فیڈرل ریزرو از اے پرائیویٹ کارپوریشن جو اپنے پارٹنر بینکوں کو, اپنے پارٹنرز کو, جو اپنے حصہ داروں کو 6% اینول کے حساب سے سود دیتا ہے, پروفٹ دیتا ہے, پروفٹ تقسیم ہوتا ہے اس کا. تو 1913 میں انہوں نے یہ ڈرامہ کیا. یعنی کائنات کا سب سے بڑا فائنینشیل فراڈ 1913 میں کریٹ ہوتا ہے جب یو ایس فیڈرل ریزرو بنتا ہے. اس وقت بھی حال یہ تھا
کہ اب جو بینک کولیپس ہوتا تھا، جو میں نے پہلے بات عرض کی کہ یہ بینک اپنی رسیدیں اپنے سونے سے زیادہ رسیدیں جاری کر دیا کرتے تھے، جب یہ کولیپس کرتے تھے تو فیڈرل ریزرو، چونکہ انہوں نے سارا کنٹریبیوٹ کر کے فیڈرل ریزرو بنایا تھا، فیڈرل ریزرو اپنی قوم کو تسلی دیتا تھا کہ فکر نہ کرو، میں پیچھے کھڑا ہوں، اگر کوئی بینک کولیپس بھی کر گیا تو تمہارے پیسے میرے پاس محفوظ ہیں. یہ تسلی امریکی قوم کو دینا ضروری تھی تاکہ ان کا یہ بینکنگ اور سودی نظام قائم رہے، کیونکہ ورنہ ایک ایک کر کے یہ بینک کولیپس ہو جاتے تھے کچھ عرصے کے بعد. فیڈرل ریزرو اوپر آیا ان ساروں کا ایک انشورنس پالیسی ان کو پروٹیکشن دینے کے لیے. سو دس از ہاؤ دا فیڈرل ریزرو کیم ان ٹو پلے. اس کے بعد کیا ہوا یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. جی زید صاحب، ابھی کنٹینیو کرتے ہیں فیڈرل ریزرو بینک کے بارے میں بات چیت، بٹ آفٹر اے شارٹ بریک. ہم حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین آفٹر دا بریک. جی زید صاحب، فیڈرل ریزرو بینک اینڈ یو ور ٹیلنگ اس ہاؤ اٹس پرائیویٹلی اونڈ. دیکھیے ہم ایک بات بڑی انٹرسٹنگ ہے یہاں پہ کہ فیڈرل ریزرو تو بنایا پرائیویٹ یہودیوں نے. یہ ہیں کون لوگ؟ یہ کون لوگ ہیں جن میں اتنی طاقت ہے کہ انہوں نے امریکن گورنمنٹ سے وہ حق چھین لیا کہ امریکن گورنمنٹ اپنی کرنسی جاری نہیں کر سکتی، اور امریکی حکومت کو جب $1 بھی چاہیے ہوتا ہے تو وہ قرض لیتی ہے پرائیویٹ یہودی بینکروں سے. اور صرف وہ یہودی نہیں ہیں، ان میں نیوکونس زائنسٹ بھی ہیں. یہ وہ عیسائی یا وہ لوگ کہ جو یہودی تو نہیں ہیں لیکن یہودیوں کے ایجنڈے پہ ہیں. ان کے لیے ایک نام ہے، یہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اس پوری یو ایس بینکنگ سسٹم اور کارپوریشن کو بنایا اور پوری دنیا میں ان کا نظام پھیلا ہوا ہے، ان کو فری میسنز کہتے ہیں. فری میسن سوسائٹی ایک، اگر آپ ڈکشنری اٹھا کے دیکھیے تو اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اٹس اے بردرہڈ آف سیکرٹ سوسائٹی. I'm sure a lot of people are familiar with the name. Freemasons. لیکن لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ امریکن بینکنگ سسٹم پر فری میسنز کا انفلوئنس کتنا ہے. فری میسنز آج کل کے سیاسی زائنس سے پہلے ایک وہ گروپ تھا جس نے راہ ہموار کرنے کے لیے کئی 100 سال کام کیا ہے. ان کی بنیاد کروسیڈ سے شروع ہوتی ہے، یعنی صلیبی جنگوں میں جو ٹیمپلر اور ہاسپٹلر نائٹس ہیں وہ بنیادی طور پر فری میسنز تھے. زائنس تھے، عیسائی نہیں تھے، عیسائی بنے ہوئے تھے کیونکہ بعد میں چرچ نے ان کو مار مار کے ختم کیا جب ان کے اصل عقائد سامنے آئے. ان کی سیکرٹ سوسائٹی تھی، ریچولز ہوتے ہیں، اس پر ہم آگے پوری تفصیل سے بات کریں گے. لیکن فی الحال کانسیپٹ دینے کے لیے آپ کو یہ بتا رہے ہیں اور اس کی مثال ہم آپ کو دیتے ہیں کہ ہم یہ بات ہوا میں نہیں کر رہے ہیں. I'll give you an example right now. آپ امریکن $1 بل اٹھا کے دیکھیے، US $1 بل آپ اٹھائیے اور اس کو الٹا کر کے دیکھیے کہ اس کی بیک پہ تصویر کیا بنی ہوئی ہے. یہ ایک مہر بنی ہوئی ہے جس کو سیل آف یونائٹڈ اسٹیٹس کہتے ہیں. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، دنیا کی جس ملک کی آپ کرنسی اٹھا لیجئے، پاکستان کی کرنسی اٹھائیے، اس پر جو تصویریں بنی ہوتی ہیں ان کا تعلق پاکستان سے ہوتا ہے. انڈیجنس اپنے ملک کی تصویریں، سعودی عرب کی کرنسی اٹھائیے، افغانستان کی اٹھائیے، ایران کی اٹھائیے، اس پہ اپنے ملک کی کرنسی کی تصویریں چھاپتے ہیں. وہ امریکہ کا $1 نوٹ دنیا کی واحد کرنسی ہے جس پر احرام مصر بنا ہوا ہے، اور اس احرام مصر کے اوپر ایک عجیب و غریب آنکھ بنی ہوئی ہے. ذرا اس بات سے نوٹ کیجیے کہ احرام مصر کا امریکن ڈالر سے کیا تعلق واسطہ ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، جو بات ہم نے پہلے کہی تھی آپ سے، کہ یہ فری میسنز اور زائنسٹ ایک انتہائی شدید مذہبی عقیدہ ہے جس کی بنیاد یہودیت پہ ہے. ان کے آئیڈیل موسیٰ علیہ السلام نہیں ہیں، ان کے آئیڈیل فرعون ہیں. ان کا اسی لیے امریکن ڈالر پہ فرعون کی قبر بنی ہوئی ہے، اور اگر آپ اٹھا کے دیکھیے تو اس کے اوپر ایک آنکھ بنی ہے جسے ہم مسلمان دجال کی آنکھ کہتے ہیں. یہ کہانیاں نہیں ہیں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں. امریکن $1 بل اٹھائیے اور دیکھیے اس پہ کیا بنا ہوا ہے. مختلف لوگ اس کو مختلف انٹرپریٹ کرتے ہیں. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، یہ بات اب بالکل اوپن ہو چکی ہے. انٹرنیٹ پہ جائیے اور US سیل کو تلاش کیجیے اور لکھیے اس کے اوپر کہ یہ کیا ہے. یہ کمپلیٹ فری میسونک سیل ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ ایک سیکرٹ امریکن، ایک سوسائٹی جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اس کی سیل امریکن ڈالر نوٹ پہ کیا کر رہی ہے. سوال یہ ہے، دا کوشچن از کہ اگر پاکستان کے ایک پرائیویٹ چھوٹے سے خاندان کی سیل اگر پاکستان کے کرنسی نوٹ پہ ہو تو آپ کو پریشان ہونا چاہیے کہ یہ اس خاندان میں اتنی طاقت کیوں ہے کہ پاکستان کے کرنسی نوٹ پہ اس کی سیل بنی ہوئی ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. پورا US اکنامک سسٹم جو سود اور ربا اور بینکنگ سسٹم اور US ڈالر کے اوپر بیس کرتا ہے، اس کو بنانے والے، قائم رکھنے والے، چلانے والے فری میسنز ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو سیکرٹ سوسائٹی ہے، جو اون کرتی ہے تمام امریکن بڑے بڑے سربراہ، اور جنہوں نے امریکہ بنایا تھا، جارج واشنگٹن سے لے کے بعد میں آنے والے، یہ سب فری میسنز تھے. ابراہم لنکن فری میسن نہیں تھا، اس نے ان کا نظام توڑنے کی کوشش کی تھی، اس کو قتل کرایا انہوں نے. وہ ساری تفصیلات ہمارے سبجیکٹ سے ہمیں ہٹائیں گی، لیکن ہم بات ہی کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اتنی پاورفل سوسائٹی تھی کہ ان فری میسنز نے، ان بینکرز نے مل کر، اپنے چھوٹے چھوٹے بینکوں نے مل کر ایک بڑا فیڈرل ریزرو بینک بنایا.
اور یہ اتنے طاقتور تھے یو ایس کانگریس میں، کیونکہ اس میں بھی فری میسنز شامل تھے، اتنے طاقتور تھے کہ انہوں نے قانون پاس کرا کے یو ایس کارپوریشن کو، فیڈرل ریزرو کو ایک پرائیویٹ کارپوریشن کے طور پر وہ حق چھین لیا امریکن حکومت سے کہ اپنی کرنسی چھاپ سکے. اب دیکھیں تماشا انہوں نے کیا کیا. 1913 میں تو انہوں نے یہ بنایا. 1933 میں انہوں نے اپنا پہلا ایکسپیریمنٹ کیا. پہلا ایکسپیریمنٹ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے پوری امریکن قوم میں قانون پاس کر دیا کہ امریکن قوم اب سونے کے سکے، سونے اور چاندی کے ڈالرز نہیں استعمال کر سکتی، اور جو استعمال کرے گا اس کو $10,000 جرمانہ اور کئی سال جیل. لہذا پوری امریکن قوم اپنے سونے کے سکے لا کے فیڈرل ریزرو میں جمع کرائے، اور اس کے بدلے اس کو رسیدیں ایشو کی جائیں گی، یعنی اس کو امریکن نوٹ، کرنسی نوٹ ایشو کیا جائے گا. Was this in 1933? اور ایگزیکٹلی اسی وقت بینک آف انگلینڈ نے بھی یہی کیا. بینک آف انگلینڈ نے بھی یہی کیا. انگلینڈ میں سارے اپنے کیونکہ ملے ہوئے سسٹم ایک ہی ہے نظام، ان کو پوری دنیا میں اپنا ایک بہت بڑا نظام قائم کرنا تھا. اس کی تیاری ایکسپیریمنٹ کے طور پہ انہوں نے 1933 میں امریکہ سے شروع کی. پہلی دفعہ تاریخ انسانی میں ایک موو کیا گیا، دنیا کا سب سے بڑا فائنینشیل فراڈ، کہ جناب آپ سارا سونا ہمیں لا کے دے دیجئے، ہم اس کے بدلے رسیدیں ایشو کریں گے آپ کو. پہلے چھوٹے چھوٹے بینک یہ حرکتیں کرتے تھے، اب پورے امریکہ کے لیول پر فیڈرل ریزرو نے یہ حرکت کی کہ وہ سارے بینک ملے ہوئے تھے اس کے ساتھ. 1933 میں $20 an ounce سونے کی قیمت تھی، یعنی ایک سکہ سونے کا جو $20 کا تھا اس کی قیمت انہوں نے $20 an ounce کے مقابلے پہ اس کی قیمت تھی. تو فیڈرل ریزرو نے لوگوں سے سونا خریدنا شروع کیا $20 an ounce کے اوپر. تو پوری امریکن قوم نے اپنا سونا حکومت کو بیچ دیا، اور اس کے بدلے $20 an ounce کے لحاظ سے انہوں نے کرنسی نوٹس لے لیے. اچھا، تھوڑے عرصے کے بعد ہی ایک تماشا کیا امریکن حکومت نے. امریکن حکومت نے کہا جی اب ہم دوبارہ آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ سونے کے سکے استعمال کریں، اور اب ہم آپ کو وہی سونے کا سکہ $35 کا بیچیں گے، زیادہ میں بیچ. یعنی دوسرے لفظوں میں ایک سال کے اندر امریکن کرنسی 41% ڈی ویلیو کر دی گئی. یعنی وہی لوگ اپنے جب $20 کا نوٹ لے کر بینک میں آئے ہیں تو بینک نے ان کو $20 کا سونے کا سکہ دینے کے بجائے آدھا سکہ ان کو دیا، یعنی آدھا سونا لوگوں کا وہی غائب ہو گیا. اپریشیٹ کر گیا. یہ بات سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھا انہوں نے پہلے کہ کیا قوم، اگر ایک نظام کے تحت ہم پوری قوم کو بیوقوف بنائیں تو قوم بیوقوف بنتی ہے، امریکن بیوقوف بنے. ان کو حوصلہ ہوا کہ ہاں یہ نظام چلایا جا سکتا ہے. دوسرا انہوں نے یہ دیکھا کہ پیپر کرنسی کو جب ہم اپنی مرضی سے ڈی ویلیو کرتے ہیں، یعنی کوئی قاعدہ نہیں تھا جس کے تحت پیپر کرنسی کو انہوں نے ڈی ویلیو کیا. یعنی جب ایک طرف کہا کہ $20 کا اونس ہے، تھوڑے دن بعد کہتے ہیں $35 کا اونس ہے. بھائی کس قاعدے کے تحت، کس قانون کے تحت؟ نہ کسی نے پوچھا، نہ کسی نے چیلنج کیا. حکومت کی سختی تھی، حکومت کی ایک اتھارٹی تھی. اب امریکن عوام بیوقوف بنے اس کے اوپر، اور ایک سال کے بعد دنیا میں یہ امریکہ میں انہوں نے طے کر دیا کہ امریکن ڈالر $35 an ounce کے اوپر امریکن کرنسی کو انہوں نے اسٹیبل کر دیا. یہ دوسری جنگ عظیم سے پہلے کا وقت ہے. دوسری جنگ عظیم کا اس سارے کھیل میں بہت بڑا رول آتا ہے، اس کو ہم تھوڑی دیر بعد ڈسکس کریں گے. لیکن اس کو سمجھ لیجئے یہاں پر کہ جو ماڈرن بینکنگ سسٹم کی ابتدا ہے، کہ جو ہزاروں سال سے انسان سونے اور چاندی کے سکوں میں ڈیل کر رہا تھا، 1913 میں انہوں نے فیڈرل ریزرو بنایا، اور 1933 میں وہ ایکسپیریمنٹ کیا جس کے تحت انہوں نے لوگوں سے سونا لے کر ان کو کاغذ ایشو کرنا شروع کی. جیسا بریک سے واپسی پر ہم ڈسکس کریں گے سیکنڈ ورلڈ وار اور اس کے ایونٹس. وقت ہوا ایک بریک کا، ہم ابھی حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد پھر خوش آمدید. زید صاحب، سیکنڈ ورلڈ وار اور کس طرح گولڈ انفلکس واپس آیا یو ایس میں؟ دیکھیے، جو بات ہم نے آپ کو کہی تھی کہ یہ نظام امریکہ میں انہوں نے 19ویں صدی کے آخر سے شروع کیا اب تیار کرنا. 1913 میں فیڈرل ریزرو بنایا، اور 1913 میں انہوں نے وہ اختیار امریکن حکومت سے چھین لیا کہ جس کے تحت امریکن حکومت کرنسی جاری کر سکتی تھی. یعنی کرنسی اب پرائیویٹ گروپ آف بینکرز جاری کرتے تھے، امریکن حکومت اس سے قرض لیتی تھی. اگلا سٹیپ ان کا یہ تھا کہ پورے امریکہ سے سونا گھسیٹ کے اپنے قبضے میں کیا. وہ انہوں نے 1933 میں کیا. وہ تب قانون یہ بنا دیا کہ امریکہ آپ سونا نہیں رکھ سکتے ہیں، سارا سونا لیا اپنے پاس لے لیا. اس کے بعد لوگوں سے اگین جیسے کہا کہ 41% ڈی ویلیو کر کے لوگوں کو سونا آفر کیا، لیکن لوگ کرنسی استعمال کرتے رہے، وہی رسیدیں استعمال کرتے رہے. سونا کون لے کے پھرتا؟ آہستہ آہستہ سونے کو انہوں نے کہا کہ فیڈرل ریزرو کے اسٹاکس میں، بینکوں میں سونا رکھا جائے گا، لوگ کرنسی استعمال کریں گے. ان کا امریکہ کی حد تک پلان پورا کامیاب ہو چکا تھا 1934 تک. یعنی امریکہ کے سونے پہ قبضہ کر لیا انہوں نے، امریکن حکومت سے نوٹ چھاپنے کا انہوں نے اختیار لے لیا، اپنے پاس سونے کے ریزرو بنا لیے، فیڈرل ریزرو بنا لیا جس کے نیچے چھوٹے چھوٹے بینک تھے. وہ چھوٹے بینک امریکن قوم کو سود پہ قرضہ دیتے تھے، اور فیڈرل ریزرو امریکن حکومت کو قرضہ دیتی تھی. یعنی وہ کرنسی جو خود امریکن قوم کی ہے، وہ امریکن قوم نہیں چھاپ سکتی، لیکن ان کی حکومت قرض لیتی ہے فیڈرل ریزرو سے، اور اس کے بعد خرچ کرتی ہے، اور پھر فیڈرل ریزرو کو سود پہ ادائیگی کرتی ہے جس کے لیے اپنی قوم کو نوچتی ہے وہ. یعنی
کمال دیکھیں اس اتنے بڑے فراڈ کا، دنیا میں اس سے بڑا فراڈ نہیں بنا آج تک کہ جو فیڈرل ریزرو اور امریکن حکومت اور امریکن گورنمنٹ اور امریکن عوام کے درمیان انہوں نے یہ نظام قائم کیا ہے۔ 1913 میں اس کا آغاز ہوا، 1933 تک امریکن قوم ختم ہو چکی تھی، پوری امریکن قوم پر فیڈرل ریزرو قبضہ کر چکا تھا، جو کہ چند فری میسونک یہودی زائنسٹ بینکرز ہیں جو کنٹرول کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے پھر پلان کیا کہ ہمیں پوری دنیا سے سونا گھسیٹنا ہے، اور اس کام کے لیے جنگیں بڑی کام آتی ہیں۔ آپ کو سیکنڈ ورلڈ وار کی ہسٹری میں یہ بات ملے گی کہ کس طرح ہٹلر کو انہوں نے فائنانس کیا، کس طرح انہوں نے جنگیں برپا کرنے کے لیے انہوں نے فائنانسنگ کی دونوں طرف۔ یہ تاریخ بہت لمبی طویل ہسٹری ہو جائے گی، ہم صرف شارٹ بات کرتے ہیں کہ آپ یہ نوٹ کریں اگر ایک بات کہ دنیا میں صرف 2 جگہیں ہیں جہاں پہ سونے کے ذخائر پڑے ہوئے تھے، لیکن یورپ میں بھی اور امریکہ میں بھی، لیکن وہاں جنگیں نہیں ہوئی، ایک سوئٹزرلینڈ میں اور ایک امریکہ میں۔ یعنی ساری دنیا، یورپ کا سونا ذخائرات، جنگیں پورے یورپ میں آگ لگی ہوئی تھی، لیکن جرمنی سے لے کر تمام مخالفین تک جو آپس میں لڑ رہے تھے، سوئٹزرلینڈ میں ایک جنگ نہیں ہوئی۔ سوئٹزرلینڈ کے بینکر سونے کے ذخائر جمع کر رہے تھے، حالانکہ جس ملک میں دولت ہو اور اس کے آس پاس جنگ ہو رہی ہو، سب سے پہلے تو وہاں حملہ کرنا چاہیے، لیکن کسی نے وہاں حملہ نہیں کیا۔ ریزن بینگ کہ وہ فائنینسیئرز تھے، وہ ہر طرف پیسہ رکھ بھی رہے تھے، لوگ ان کے پاس جمع بھی کروا رہے تھے اپنی جنگ سے گھبرا کر۔ اور امریکہ کے بینکرز نے یہ کیا کہ جو پوری وار ایفرٹ تھی اس کو فائنانس کیا امریکنز نے، پوری یورپین وار ایفرٹ کو، اور یورپ کے ہر ملک سے جو پیمنٹ لی ہے انہوں نے وہ کرنسی میں نہیں لی، سونے میں لی۔ یعنی نتیجہ یہ ہوا سیکنڈ ورلڈ وار کا جو فائدہ یہودیوں کو ہوا ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ پہلے تو انہوں نے 60 لاکھ یہودیوں کی کہانی بنائی، جس کی وجہ سے انہوں نے دنیا میں اتنا پروپیگنڈا کیا کہ لوگوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہوئی، اور انہوں نے اسرائیلی ریاست کے قیام کرنے کے لیے بنیاد بنائی۔ دوسرا، انہوں نے پورے یورپ کو تباہ کر دیا کہ جس کو کنسٹرکشن کرنے کے لیے پیسہ اور فنڈنگ فیڈرل ریزرو نے کرنی تھی، یعنی جتنا فیڈرل ریزرو قرضہ دیتا یورپ کے ممالک کو اتنا ہی فیڈرل ریزرو کو سود ملتا، اور جو پوری دنیا اور خاص طور پر یورپ کے مالدار ملکوں کی دولت تھی اور سونا تھا، وہ تمام کا تمام اس قرضے کی ادائیگی اور قیمتوں کے جواب میں وہ سارا سونا امریکہ پہنچنا شروع ہو گیا۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے آخر تک حال یہ تھا کہ دنیا کے 80% سونے کے ذخائر دنیا سے نوچ نوچ کے امریکن فیڈرل ریزرو میں پہنچ چکے تھے۔ یعنی اس خوفناک گیم پلان کو اب یہ پورے یورپ تک پھیلا چکے تھے، جو انہوں نے 1913 میں فیڈرل ریزرو سے شروع کیا تھا۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے آخر تک انہوں نے جب سونا بھی حاصل کر لیا، اور اب اس نظام کو انہوں نے پوری دنیا پہ پھیلانا تھا، اور اس کے لیے ایک ایگریمنٹ انہوں نے کیا جس کو بریٹن ووڈ ایگریمنٹ کہتے ہیں۔ یعنی یہ وہ ایک نظام ہے جس میں انہوں نے یونائٹڈ نیشن سے قیام عمل میں لائے، جس کے لیے ورلڈ بینک بنایا گیا، جس کے لیے IMF بنایا گیا، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ پرٹیکولرلی ایک ایسا ادارہ انہوں نے بنایا جس کا مقصد یہ تھا کہ یہ قانوناً IMF کے پوائنٹس میں، چارٹر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دنیا کا کوئی ملک گولڈ کرنسی نہیں استعمال کر سکتا، اور نہ کوئی ایسی کرنسی استعمال کرے گا جس کی پشت پر سونا موجود ہوگا۔ ان لوگوں نے پورے یورپ کی، چونکہ کرنسی تو ختم ہو چکی تھی، جنگ کی وجہ سے وہ حکومتیں ہی تباہ ہو گئی تھی، سونا پیچھے تھا نہیں، سونا امریکہ اٹھا کے لے گئے تھے سارا، تو ردی کاغذ تھی کرنسیز ان کی ساری۔ یعنی جیسے ہم نے پہلے مثال دی نا آپ کو کہ جب سونا پیچھے سے غائب ہو جائے تو وہ رسیدیں جو ایشو کی ہوئی ہیں وہ جعلی رسیدیں۔ بریٹن ووڈ ایگریمنٹ میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب چونکہ اپنے نظام کو پھیلانا اور چلانا ہے، لوگوں کا اعتبار بھی قائم رکھنا، ایک دھوکہ، ایک فراڈ، ایک سامری کا جادو ہے جو انہوں نے بنایا۔ سامری نے بھی یہی کیا تھا کہ پوری قوم کا سونا گھسیٹ کے ان کو ایک پتلا بنا کے دے دیا جادوئی، اور کہا کہ اس کو پوجو۔ ان لوگوں نے بھی یہی کیا ہے کہ پوری دنیا سے سونا گھسیٹ کے اکنامک سسٹم کا ایک بت بنا کے دے دیا لوگوں کو کہ یہ تمہارا خدا ہے، اس کو پوجو۔ یہ یورپ اور امریکہ کے اندر یہ نظام انہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار تک قائم کر دیا تھا، اس کو دنیا میں پھیلانا تھا، جس کے لیے IMF کی ضرورت تھی ان کو۔ بنیادی طور پر IMF ان کے وہ انسٹیٹیوشنز ہیں اور ورلڈ بینک جس کے ذریعے انہوں نے اپنے اس سود کے نظام کو، ربا کے نظام کو پوری دنیا میں پھیلانا۔ یہ سمجھنا تاریخی طور پر اس لیے ضروری ہے کہ اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ نظام کام کس طرح کرتا ہے۔ ہاؤ ڈڈ دیٹ ہیپن؟ یورپ کو سونا نکل گیا، انہوں نے قرضے دینے شروع کیے۔ دنیا میں بریٹن ووڈ ایگریمنٹ میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ تمام دنیا کی کرنسیز کے پیچھے ڈالر ہوگا، یعنی ڈالر کے ساتھ ایک ایکسچینج ریٹ لگا دیا انہوں نے، فار ایگزامپل 2 پاؤنڈ کا $1 ہوگا یا 50 روپے کا $1 ہوگا، اور ڈالر کے پیچھے ڈالر بینگ دی پیگ کرنسی، یعنی ڈالر کے پیچھے سونا ہے، یعنی آپ $35 لے کر آئیں تو آپ کو سونا ملے گا، بنا دیا آپ کو سونا ملے گا، لیکن ڈائریکٹلی کوئی کرنسی سونے کے بیکنگ نہیں ہے اس کی، یعنی گولڈ سٹینڈرڈ دنیا کی کرنسی سے ختم کر دیا، صرف ڈالر کے پیچھے گولڈ سٹینڈرڈ تھا۔ یعنی ابھی تک انہوں نے اپنا سسٹم جو ہے پوری طرح قبضہ نہیں کیا تھا، 45 تک یہاں پہنچے تھے وہ کم از کم ڈالر کے پیچھے انہوں نے سونا رکھا تھا، لیکن حال وہ انہوں نے کر دیا کہ وہی بات کہ اگر 100 روپے کا سونا تھا تو رسیدیں انہوں نے لاکھ روپے کی جاری کرنا شروع کر دی۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پورے یورپ کو تعمیر و ترقی کے لیے قرضوں کی ضرورت تھی، اور
اب نارملی ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اپنے ملک میں زیادہ کرنسی چھاپ دیں تو اس کو انفلیشن کہتے ہیں، یعنی مال کم ہے، پیسے زیادہ آ گئے، قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. مہنگائی بڑھ گئی. انہوں نے بحری جہاز بھر کے ڈالر چھاپنے شروع کیے اور اس کو پوری دنیا میں بھیجنا شروع کیا. اپنے ملک میں تو استعمال نہیں ہو رہے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ امریکن اکانومی میں اس کی مہنگائی اور انفلیشن کا فرق نہیں پڑا اور پوری دنیا کو انہوں نے مقروض کرنا شروع کر دیا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، قرضے دے دے کر. چونکہ برٹن ووڈ ایگریمنٹ کے تحت یہ طے ہو چکا تھا کہ ہر کرنسی کے پیچھے ڈالر ہوگا اور ڈالر کے پیچھے سونا ہوگا، لہذا پوری دنیا ڈالر طلب کر رہی تھی، ڈالر کی طلب تھی. یہ جاتے تھے ڈالر میں قرضے دیتے تھے، ہر ملک اپنے پاس ڈالر جمع کر رہا تھا. دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ دنیا کی تمام بڑی بڑی ٹریڈ وہ انہوں نے کہا آپس میں آپ ڈالرز میں کریں گے، خاص طور پہ آئل، انرجی. دنیا کی تمام 2 بڑے آئل ایکسچینج انہوں نے بنائے، ایک نیو یارک میں ایک لندن میں، جس کی ٹریڈنگ ڈالرز میں ہونی تھی. یعنی پوری دنیا کو اگر تجارت کرنے کے لیے ڈالر چاہیے تھا، اینڈ ڈالر واز ایز گڈ ایز گولڈ، ایون بیٹر دین گولڈ، کیونکہ سونا تو سنبھال کے رکھنے کے پیسے لگتے ہیں، ڈالر اگر آپ اپنے پاس رکھیں اور بینکوں میں رکھیں تو اس کا آپ کو سود بھی ملتا تھا. تو یہ ایکسپیریمنٹ انہوں نے، یہ ایک نظام سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اب پوری دنیا میں انہوں نے پھیلانا شروع کیا کہ اسٹارٹنگ فرام یورپ کو اربوں ڈالر انہوں نے بحری جہاز بھر کے لٹرلی انہوں نے قرضے دیے، چونکہ یورپ تو تباہ ہو چکا تھا. اب اس کی ادائیگی میں سونا یہ پہلے لے جا چکے تھے، اب یورپ کام کر کر کے یہ سود ان کو واپس بھیج رہا تھا. اب ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا، یہ قرضہ امریکن حکومت یورپ کو نہیں دے رہی تھی، فیڈرل ریزرو یورپ کو دے رہا تھا امریکن حکومت کے ذریعے. یعنی فیڈرل ریزرو 6% سود کے اوپر یا 10% سود پہ امریکن حکومت کو دیتا تھا، امریکن حکومت 20% سود پہ آگے یورپ کو دیتی تھی. یعنی یہ سود در سود کا نظام، اور بینیفٹ کس کو ہو رہا تھا؟ جو یورپ جو سود، پورا یورپ جو سود ادا کرتا تھا اس کا بینیفٹ فیڈرل ریزرو کے یہودی بینکرز کو ہوتا تھا. سر صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. آئی ایم شیور اٹس ویری انٹرسٹنگ ڈسکشن. ہمارے دیکھنے والوں کو بھی بہت گرپنگ لگ رہی ہوگی اس وقت. میں خود جاننا چاہتی ہوں اس کے بارے میں، اور لیکن ہر بار کی طرح پروگرام کا وقت